ویلکم بیک ویورز. بریک سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے پاکستان کی ٹیم سلیکشن کے حوالے سے. میرے اوپینین کے اندر اس میں دو بہت بڑی غلطیاں کی ہم نے ٹیم کے اندر. جن دو غلط پلیئروں کو ہم نے شامل کیا جس میں یونس خان اور ناصر جمشید شامل تھے. اس کے بجائے ہمیں یاسر کو واپس لانا چاہیے تھا, یاسر کو رکھنا چاہیے تھا اور سرفراز کو واپس لانا چاہیے تھا. تو کاشف لیٹس اسٹارٹ ود یو سر. فرسٹ تھنگ فرسٹ, ٹیم سلیکشن کے حوالے سے. دیکھو ٹیم سلیکشن ہوتی ہے, ٹیم سلیکشن سے پہلے مائنڈ سیٹ کی بات کر لو. ٹھیک ہے, مائنڈ سیٹ کیا ہے دھونی کا اور وراٹ کوہلی کا؟ دھونی سے زیادہ کوہلی کا مائنڈ سیٹ ہے کہ مجھے یہ ورلڈ کپ جیتنا ہے, کیونکہ دھونی کا لاسٹ ورلڈ کپ ہے یہ. دھونی کے لاسٹ فیو میچز ہیں, اس کے بعد کوہلی نے بننا ہے کپتان ہندوستان. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ اس سے سیکھو. اس کے بعد برینڈن میکیلم کی طرف چلو. برینڈن میکیلم ایک میڈیوکر ٹیم لے کے پچھلے 1.5 سال سے پرفارم کر رہا ہے, اور ان لڑکوں کو اس نے مانچ کے تیار کر کے ان کو جیتنے کے لیے ایوریج لوگوں کو لے کے اس نے سپر اسٹار بنا دیا, جیتنے کی لت ڈال دی. اور بہت ٹھیک ہے. اب اس کے بعد چلو ادھر آ جاؤ آسٹریلیا کی طرف. آسٹریلیا میں ڈیو وارنر جیسا پریشان بیٹسمین جسے میں کہتا ہوں, آف دا فیلڈ آن دا فیلڈ بڑا مشکل بیٹسمین ہے وہ, مشکل انسان ہے, مشکل بندہ ٹو ہینڈل ہے. میں اس سے مل چکا ہوں, میں اس سے بات کر چکا ہوں, میرے ساتھ بیٹھے گا اور وہ ایسی سی باتیں کرے گا کہ 10 منٹ میں آپ کا دل چاہے گا اڑ جائیں آپ. لیکن اس لڑکے کو یہ بات دماغ میں ڈال دی ہے کلارک نے اور اسٹیون اسمتھ نے کہ تم یہ ورلڈ کپ ہمیں جتوا سکتے ہو. پرپس دے دیا کہ یہ ہے تمہاری زندگی کا مقصد. 28 مارچ 2015 کو ہم تمہیں گلے لگائیں گے جب تم ورلڈ کپ جتواؤ گے ہمیں. یہ ہے مائنڈ سیٹ دنیا کی. اور ہمارے کا مائنڈ سیٹ ٹیم کا, اور ہماری ٹیم کا مائنڈ سیٹ یہ کہ میں 50 کسی طرح کر دوں اور میری جگہ بن جائے, باقی ملک جائے بھاڑ میں, مجھے کوئی لینا دینا. سر آپ کیسے بلیم کر سکتے ہیں ایک 25 سال کے لڑکے کو جب اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو یہی مائنڈ سیٹ ہے؟ بالکل مسئلہ یہی ہے. میں پچھلے 6 مہینے سے اس پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ ٹیم سلیکشن کی تم بات کر رہے ہو, یاسر کچھ ایڈ کرنے کی بات کر رہے ہو, تم وقار یونس کی بات کر رہے ہو, تم مصباح کی بات کیوں کر رہے ہو؟ یہ باتیں یار, ان باتوں کا مقصد کیا ہے؟ ان کرکٹرز کے جو پرانے کرکٹر, شعیب اختر کو ٹی وی پہ دیکھا اس دن میں نے, اور اس نے جو اچھے خاصے جملے ایسے استعمال کیے کہ یہ آپ یہاں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے. اس نے لائیو جیو پہ بیٹھ کے کہا, کیا فائدہ ان باتوں کو؟ پھر شعیب اختر نے وہی جملہ کہا جس کا مجھے خطرہ تھا, او یار شہریار صاحب, او یار سیٹھی صاحب کچھ کریں. ارے کون ہے یہ جو اپنی جیبیں بھرنے کے لیے بیٹھے ہیں بورڈ میں؟ وہ کیوں کچھ کریں گے؟ ان کو انہی کی وجہ سے تو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے آپ کو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پی سی بی بورڈ کے اندر پاکستان کے کرکٹ ایک بیسیکلی ایک کینسر پھیلا ہوا ہے, اور اس کے سمپٹمز اس کے آپ دیکھتے ہیں میچ کے درمیان. بالکل ایسا ہے, بالکل ٹوٹل یہی. میں غلط سوال یہ ہے کینسر ٹرمینل ہے یا ریکوریبل ہے؟ آپ ہیں انکالوجسٹ, کینسر اسپیشلسٹ تو یہ بیٹھے ہیں. ٹوٹل ٹرمینل ہے, سٹیج 4 ہے, اور اس کا علاج صرف اور صرف ہے ایتھنیشیا. ان کے گلے بند کر کے, ان کو اسٹفل کر کے مار دو, ان کو دفع کر دو, ان کو دفن کر دو. کیونکہ کون لوگ ہیں میں بتاتا ہوں تمہیں. دیکھو نا یار خرم, بات سنو, ہم ایک ایک چیز پہ چلتے ہیں نا. It's a very tough response, but I hate to say it, it's the right response. جب تک کہ آپ یہ جو اوپر کا آوے جو بگڑا ہوا ہے, جن لوگوں کو کرکٹ کی بیسکس نہیں پتا, وہ افسر بنے میں ہماری کرکٹ نہیں, ملک کی محبت ہی نہیں ہے. جس آدمی کو یہ نہیں غرض اس کی کہ کون زندہ کون مر گیا, جس ملک کا وزیر اعظم 10 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھے گا اور جن گلیوں سے گزر کے وہ جاتا ہے, انہی گلیوں میں مائیں اپنے بچوں کو کھانا نہ کھلا سکے, اس ملک کے وزیر اعظم سے اچھی چیز کیا ایکسپیکٹ کرو گے؟ 4.5 ملین ڈالرز کی 4.5 ملین ڈالر کی گھڑی پہنتے ہیں, اور یہ سر آپ چیک کر رہے ہیں گوگل کے اوپر نواز شریف صاحب کی گھڑی کی پرائس. It's not irrelevant. It's very relevant. Let me tell you this. Who appointed this guy? Who appointed head of PCB? میں کو بتاؤں, یہ قصور نواز شریف یا زرداری عمران خان کسی کا نہیں ہے. جب سے میں پیدا ہوا ہوں پاکستان کا یہی رول تھا کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہی بندے ہیں اسی کے اندر. لیکن میں یہ کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ آج جو پاکستان جو اس کے جو برے حالات ہیں نا, اس کا بہت حد تک تعلق یہ ہے کہ سسٹم خراب ہے, اور ٹھیک ہے سسٹم ٹھیک کریں, لیکن ایٹ دا ٹائم بینگ اسی سسٹم کے اندر پاکستان نے اچھے پلیئرز پروڈیوس کیے ہیں, زبردست ٹیم پروڈیوس کی ہیں. اس ٹیموں میں اور اس ٹیم میں کیا فرق ہے؟ کچرا تو اس وقت بھی تھے, شہریار صاحب پہلے بھی تھے, اعجاز بٹ صاحب پہلے بھی تھے, اس سے پہلے نور خان اور دنیا جہاں کے. کرکٹ کی ٹیم کا حال دیکھ لو پچھلے 20 سال سے. السلام علیکم کالر, آپ پلیز اپنا نام بتائیے اور بالکل اپنا کنڈینس بریف کویشچن کریں. سر بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. گو اہیڈ پلیز. بولیں پلیز.
جی السلام علیکم. ملک بول رہا ہوں لیگزنگٹن کنٹکی سے. السلام علیکم سر. آپ سب کو. السلام. السلام. جی میں نے جی جماعت صاحب ڈاکٹر صاحب سوال کریں اپنا پلیز گو ہیڈ. جی آپ اب ٹی وی کی آواز اپنی بالکل کم کر دیں سر. جی بند ہے ٹی وی کی آواز. دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ میں نے بھی کرکٹ کھیلی ہے فرسٹ کلاس پاکستان اور انگلینڈ میں بھی, لیکن ایک پلیئر کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے کہ جیسے یونس خان ہے. جی جی سر نہیں ہے ان کی سیلف رسپیکٹ. لیٹس موو آن. جی تو پلیئر کو چاہیے کہ خود ہی کہے کہ میں فارم میں نہیں ہوں. سر آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں سر. یونس خان کو اس کی سیلف رسپیکٹ یاد کرانے کے لیے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. نہیں ہے سیلف رسپیکٹ اس کے پاس. اب اور کیا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ انڈین کرکٹ بورڈ کا پلان تھا کہ ان کے جو پول کی ٹیمیں ہیں ان کے جو مین بالر تھے سعید اجمل, محمد حفیظ اور نارائن, ان پہ بین لگایا جائے کرکٹ ورلڈ کپ سے پہلے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یار آپ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. تھینک یو سو مچ. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ کاشف ہیز repeatedly said for the last many shows. So I apologize, I didn't mean to like cut you off on Yunus Khan, but I could not agree with you more. اس کے پاس اگر سیلف رسپیکٹ ہو. مجھے یہ بھی بولا گیا ہے, مجھے یہ بھی بولا مجھے یہ بھی بولا کہ نارائن کو بھی یہی بولا گیا تھا. نارائن اور سعید اجمل دونوں بیک آف ہوئے ہیں. نارائن نہیں بولا کہ میں نہیں کھیل سکتا ورلڈ کپ. نارائن سے کہلوایا انہوں نے. اور صحیح بولا کہ آئی پی ایل کا کانٹریکٹ. جی بالکل ہے. تو آئی پی ایل جو ہے 78% ریونیو ہندوستان لے کے آ رہا ہے. تو کاشف باقی کے ملک کیا کر رہے ہیں؟ باقی کے ملک وہاں بیٹھ کر کے صرف اور صرف کھانا پوری کر رہے ہیں اور ہندوستان کی جی. لیکن یہ پوری کرکٹ انڈیا کے بارے میں تعلق ملک سے نہیں ہے نا. اس کا تعلق ملک سے نہیں ہے. یہ نارائن کا پرسنل کوشچن ہے نا کہ آپ نارائن کے پاس گئے, ٹھیک ہے بھائی آپ کیا کہتے ہیں آئی پی ایل کون سی کون سی بھی ٹیم سے کھیلتے ہیں وہ, تمہیں وہ کانٹریکٹ چاہیے نہیں چاہیے. او بندہ ملین ڈالر بنا رہا ہے, نہیں کھیلوں گا بھائی. بی سی سی آئی کر رہا ہے نا. یہ بدماشی کون کر رہی ہے؟ بی سی سی آئی. بی سی سی آئی کر رہا ہے. بالکل بی سی سی آئی کر رہا ہے اور بتا کے کر رہا ہے, دھوم دھڑلے سے کر رہا ہے. کسی کے اندر ہمت نہیں ہے. چاہے ویسٹ انڈیز ہو, سال بھر پہلے آپ نے سویٹ 4 کا گروپ بنایا تھا نا, کتنی لیدیں ہوئی تھی جہاں جب رمیز راجہ کھڑے ہو کے فرما رہے تھے نا کہ اٹس اوکے پاکستان کو پیسے مل جائیں گے. ڈیسیشن میکر یہی 4 کنٹریز رہیں. سر چھڑکیں بی سی سی آئی جو کر رہا ہے. سر مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے لڑکے بچوں کی طرح کیچ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ او بھائی میرے, کیچ چھوڑنا جو ہے یہ پروسیس کا حصہ ہے. یہ کیچ چھوڑنا, دیکھو یار تم بڑی پکچر دیکھتے ہی نہیں ہو. تم لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ اس نے کیچ چھوڑ دیا, اس نے چوکا نہیں روک پایا. تم یہ دیکھو کہ جو امتیاز بات کر رہا ہے کتنی صحیح بات ہے. سارا گیم یہ ہے. شیکھر دھون 6 مہینے سے آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے لڑکا اور اس نے ایک سکور کر کے نہیں کچھ کر کے جب ٹائم آیا اور اس کے ساتھ they persisted with him, they kept on playing him. اس کو کانفیڈنس دیتے رہے کہ کوئی مسئلہ نہیں, تم آؤٹ ہو رہے ہو نا, نیچے وراٹ کہتا تھا میں ہوں, تم فکر کیوں کر رہے ہو؟ اپنا گیم کھیل. تو گیم کھیل. میں آ رہا ہوں ون ڈاؤن, میں ون ڈاؤن آ رہا ہوں, میں چوتھے پہ نہیں آ رہا, میں ون ڈاؤن آ رہا ہوں. سر یہ چیزیں اس ٹیم میں چلتی ہیں جہاں پہ 4-5 بیٹسمین ہوں. ہمارے پاس ایک بیٹسمین ہے پوری ٹیم میں. نہیں ہے بیٹسمین. مصباح تو ہے. مصباح بھی بیٹسمین نہیں ہے. نہیں بیٹسمین نہیں, میں نہیں مانتا بیٹسمین. وہ بھی ہے سر, وہ کیا کرتا ہے کیپٹن وہ نہیں ہے بیٹسمین. بھائی دیکھو بیٹسمین ہے یا نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ that's the best Pakistan have. او بھائی میں جواب دوں. اچھا صاحب ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا. میں جواب دیتا ہوں. جی پلیز. بیٹسمین وہ ہوتا ہے جو آپ کو گیم جتوا کے دیتا ہے. اوپر آنا چاہیے اس کو. میرا جملہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. بیٹسمین وہ ہوتا ہے جو گیم جتوا کے دیتا ہے. نام لو ڈیرن, اس کا اپنا وراٹ کوہلی, جاوید میاں کا. ابے چھوڑ دینا ان کے نام یار, یہ صرف ٹی وی پہ بیٹھ کر کے 2-2 لاکھ 5-5 لاکھ کے کانٹریکٹ لے کے گالیاں دینے کے لیے رہ گئے یہ لوگ. چھوڑ دو ان کے نام. ان کے نام لو جو صحیح مانوں میں. آج کسی پاکستانی کی تعریف نہیں ہوگی, بس یاد رکھیں. چھوڑ دو. تو یہ آپ کا وراٹ کوہلی بیٹسمین ہے, سریش رائنا بیٹسمین ہے, مہندر سنگھ دھونی بیٹسمین ہے, آپ کا اے بی ڈیویلیئرز بیٹسمین. مصباح کہاں سے بیٹسمین ہو گیا؟ 5ویں نمبر پہ بیٹنگ کرنے آیا ہے وہ. جب 1 رن پہ 4 وکٹیں گری ہیں تب وہ بیٹنگ کرنے آیا. اس وقت بھی نہ آتا. اگر کوئی اور چوائس ہوتی اس کو آگے بھیج دیتا. انشاءاللہ اس شو کے اینڈ تک ہم فگر آؤٹ کر لیں گے کہ مصباح کا کیا رول ہے مووی کے اندر. مصباح کا رول صرف یہ ہے, میں بتاتا ہوں تم کو, کہ اس کے علاوہ اس وقت ٹیم میں کوئی کپتانی لینے کے قابل ہی نہیں. اندھوں میں کانا راجہ. اندھوں میں کانا راجہ ہے وہ. سر آپ بہت شکریہ آپ کے ہولڈ کرنے کا. پلیز اپنا کویشچن شیئر کریں ان اے ویری کنڈنس مینر. پلیز گو ہیڈ. السلام علیکم. جی بولیں پلیز, کوشچن شیئر کریں. السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام سر. السلام علیکم آپ سب کو بہت بہت. کون ہے کوشچن اپنا پلیز؟ جی ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال ہے ڈاکٹر صاحب. لاسٹ ٹائم تو آپ جیت گئے تھے, پاکستان نے 200 کی بنا لیے تھے, اس دفعہ سے 160 ہوئے ہیں خالی.
آپ جیت گئے سر اس دفعہ, مجھے میں نے یاد کہا ہے. تھا, میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا. آپ جیت گئے سر, ڈاکٹر صاحب ہار گئے اس نہیں دفعہ. نہیں, میں نے کہا تھا گڈ ڈے میں 250 کے ہاں, اندر, he said بیڈ ڈے that. میں انڈر 200. He said کہ on a good day 200 اور bad day 150 کے قریب. ڈاکٹر میرا ایک بات ہے آپ نے کہنی ہے ڈاکٹر. ہیلو جی 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 جی. اچھا ڈاکٹر, جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہاتھ ہلکا رکھیں, ہیلو جی جی We can hear you, go ahead. تمہیں اسپورٹ کے متعلق بات کر رہے تھے ڈاکٹر, آپ کو لوگ کہتے ہیں ہاتھ ہلکا رکھیں. اچھا ڈاکٹر, اگر آپ تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں جسٹس قیوم اور جسٹس فخر الدین کی رپورٹ کے اوپر کہ اس میں کون کون سے سلطان شامل تھے اور کون کون سے آج کے جو بڑے بڑے مولانا ہیں. بس ٹھیک ہے, اب Sultan of Swing, excellent question, thank you so much. اللہ خیر کرے. اب So شروع ہو جائیں آپ. جسٹس قیوم کی رپورٹ بیسکلی بات کر رہے ہیں وسیم اکرم صاحب کی, ماضی کے شاندار. اچھا وسیم وقار اکرم یونس, کی بہت انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں, انضمام, تو اس پہ اب ایڈریس کریں. انضمام نہیں تھا. آپ کو پتا کہ پاکستان بہت ہلکا نہیں, جو پاکستان ٹیم کے جو فیلڈنگ کوچ ہیں انہوں نے پی سی بی کو, میں آج خبر پڑھی ہے کہ انہوں نے پی سی بی کو کمپلین کیا چند پلیئروں کے حوالے سے, شاید نہیں کہ یہ 4 پلیئرس کے, کہ یہ لوگ فیلڈنگ میں انٹرسٹ نہیں لیتے, اور اگر انہوں نے میری بات نہیں, میں اس پہ جانا چاہ رہا تھا کہ جو 5 کیچ ہم نے چھوڑنے کا, یا میں نے آج سنی ہے خبر, ARO پوری اس کی رپورٹ لگی ہوئی ہے کہ یہ فیلڈنگ میں انٹرسٹ نہیں لے رہے, اور اگر ان لوگوں نے فیلڈنگ میں انٹرسٹ نہیں لیا تو میں ورلڈ کپ کے بعد استعفیٰ دے دوں گا. اس پہ آپ ذرا استعفیٰ دے دوں گا. ارے کیا او بھائی سر, یہ گورا بھائی وہ کوچ ہے گورا سر. تھا تو مزار بات یہ جو 4 یونس نہیں ہے, یہ گورا موین کوچ خان نہیں ہے, وہ یار چلنا یار چھوڑنا وقار بھائی, چلو وکی بھائی چل کے بریانی کھاتے ہیں, وکی بھائی چلے گئے بریانی کھانے کے لیے. یہ نہیں ہوتا بھائی, اس نے یہ ابھی سے نہیں چل رہا. یہ اس کوچ کو میں نے ابو دھابی میں اس لڑکے سے ملا تھا, اور گرینڈ لاؤڈن کر کے بندہ, اچھا بندہ, تمیز کا بندہ, اور آسٹریلیا اور محنتی بندہ. ہمارے کسی شہزادے کو تکلیف نہیں ہے کہ گراؤنڈ میں جا کے اپنے گھٹنے چھیلے, اپنی کوہنیاں چھیل کر کے محنت کرے. کسی ایک شہزادے کو ہمت نہیں ہے. اس لیے ہمت نہیں ہے کہ ان کو پتا ہے کہ جی مجھے تھوڑی نکال سکتے, میں تو جی یہ ہوں, میں کم سے کم اس گورے میں اتنی غیرت تو ہے سر, آسٹریلین ہو کے اس کو نوکری ملی, وہ کہہ رہا ہے میں تنخواہ لے رہا ہوں, وہ تنخواہ لے رہا ہے اور وہ اس پہ تیار ہو گیا کہ میں چھوڑ دوں گا. ہمارے وقار صاحب کے ہوتے ہوئے ایک فاسٹ بالر یارکر نہیں کرا سکتا, وہ کیوں نہیں کہتے کہ میں چھوڑ دوں گا ورلڈ کپ کے بعد؟ وہ اس لیے نہیں کہتے کہ 15 لاکھ روپے مہینہ مل رہا ہے اور فیم مل رہا ہے, اس لیے نہیں کہتے. دیکھو اس کو کہتے ہیں پروفیشنلزم, کیونکہ وہ جو بندہ ہے نا وہ ہے فیلڈنگ کوچ, اس کو پتا ہے, اس کا برانڈ ہی یہی ہے کہ وہ کس طرح کی ٹیم کو اچھی فیلڈنگ دکھاتا ہے. قسمت دیکھو جو 4 بندوں کو اس نے نام دیا کہ وہ نہیں کر رہے ہیں, وہ میں سے 3 بندوں نے کیچ چھوڑا ہے اس گیم میں. 3 بندوں نے کیچ چھوڑا. یہ بڑی اچھی بات ہے. ناظرین اس چیز کو ذرا سنیں کہ جو 4 بندوں کو اس نے نام دیے کہ لوگ فیلڈنگ میں انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے, ان میں سے 3 جوانوں نے اس میچ میں کیچ چھوڑے, اور ایک نے 2 کیچ چھوڑے. اب میں بتاتا ہوں تمہیں, خرم دیکھو, میں ابھی ایک پروگرام میں میں تھا اور راشد, ہم دونوں ساتھ, راشد لطیف صاحب, ہاں راشد اور ہم دونوں بات کر رہے تھے, تو ایک کالر نے اسی طرح سے فون کیا, تو ان کا جملہ بڑا پیارا تھا. مجھے لگا نہیں بات سنیے, پاکستان میں ملٹری کورٹس بن چکے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ ان تمام خاص طور پہ کوچز سے لے کر کے مصباح کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کرنا چاہیے. اس لیے نہیں کہ گیم ہار گئے, پلیز اپنے ویورز کو بات سمجھا دو. نہیں خرم, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. گیم ہارنا جیتنا کوئی بات نہیں, گیم کا حصہ ہے, تم بھی ہارتے ہو, تم بھی جیتتے ہو, اٹس اے پارٹ آف دا گیم. کل ہم جیتے ہیں بائی دا وے اپنا گیم, چلو, لیکن یار قوم سے غداری, قوم سے بے وفائی, قوم سے ٹریسن, قوم کے ساتھ ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنا, اور اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنا, اپنے آپ کو حکمران سمجھنا, اس قوم کو اپنے جوتے کی دھول اور مٹی بھی نہ سمجھنا, کیڑے مکوڑے بھی نہ سمجھنا. ہم اور آپ چلتے ہیں جب روڈ پر, تو اگر کوئی چیٹی نظر آ جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سائڈ پہ ہو جائے, چیٹی نہ مر جائے. یہ قوم کو اپنے جوتوں سے رونگتے ہوئے چلے گئے. یہ نجم سیٹھی صاحب, یہ تمہارے شہریار صاحب, یہ تمہارے مصباح الحق صاحب, یہ وقار سر پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں ساری. السلام علیکم کالر, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. پلیز اپنا کوشچن شیئر کریں ان اے ویری کنڈینس مینر. پلیز گو ہیڈ پلیز. جی عمر شریف بات کر رہا ہوں. میرا کوئی کویشچن میں آپ سے کروں گا. یہاں پہ پہلے ڈاکٹر صاحب نے تذکرہ کیا کہ کوئی بھی نام ملک سے بڑا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ہم سب مانتے ہیں کوئی بھی نام ملک سے بڑا نہیں ہوتا. مجھے آپ اس بات کا جواب دیجئے, ہندوستان میں ہم IPL کا الزام لگاتے ہیں کہ لوگ سٹے بازی کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, لیکن جب ایک نیشنل لیول پہ آ جاتے ہیں, یہ اپنے ملک کے لیے کھیلتے ہیں. مجھے آپ بتائیے پچھلے 2011 کے ورلڈ کپ میں جو انڈیا کی ٹیم ہے, کہاں ہے یوراج سنگھ, کہاں ہے ہربھجن سنگھ, کہاں ہے وریندر سہواگ, کہاں ہے گوتم گمبھیر, کہاں ہے ظہیر خان, کہاں ہے امت مشرا. یہ اس وقت ٹاپ پرفارمنس دے رہے تھے, ان کی پرفارمنس گریجولی ڈکریز ہوئی, ایک ایک کر کے یہ نکلتے چلے گئے. ہم نے 4 لڑکوں کو ضائع کر دیا, فواد عالم کو ہم نے ضائع کر دیا, سہیل تنویر کو ہم نے ضائع کر دیا, انور علی بالنگ بھی کر سکتا ہے, بیٹسمین بھی, حماد اعظم ہے, کر دیا. ان کو کیا نام گروم کرتے 4 سال کا وقت تھا, یہ آج قومی ٹیم میں ہوتے, انہوں نے نہیں کیا.
اب میں آپ کو بات کرتا ہوں ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے, بالکل. پلیز میری بات مکمل ہونے دیجیے گا. بڑی زیادتیوں کی بات ہو رہی ہے نا, میں آپ کو 1992 کا وقت یاد دلاتا ہوں. جاوید برقی چیئرمین سلیکشن کمیٹی, انتخاب عالم جن کا وقت ہے لحد میں اتارنے کا. دوسرے یہ آ جائے آپ کے عمران احمد خان نیازی. جاوید میاں جیسے بیٹسمین کو 92 کی ٹیم میں وہ شامل نہیں تھا, اس کو کہا گیا کہ یہ انفٹ ہے, اس کے خلاف بھی سازش ہوئی, لیکن اس میں بعد میں انفٹ نے جا کے سب کو فٹ کیا. عمران احمد خان نیازی نے ورلڈ کپ جتایا, وہ کیپٹن تھے, لیکن کرکٹنگ برین میں جاوید میاں کو عمران خان سے کہیں بڑا تصور کرتا ہوں. آ جائیے آپ, یہ جو سلیکشن کمیٹی ہے, شہریار خان, نجم سیٹھی, سبحان احمد 24 سال سے پی سی بی میں بیٹھا ہے. بھائی کون ہے یہ سبحان احمد, کیا کام یہ ہے سبحان احمد ہے سر, اور کیا سنیں گا, بس کافی ہے ان کا نام. مینیجر ہے وقار یونس جیسے ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا, 15 مرتبہ یہ آدمی کوچ بنا, 15 لاکھ روپے مہینہ لے رہا, کس بات کا لے رہا. انتخاب عالم ذاکر خان یہ بیٹھا ہوا ہے. کیا ان کی کافیت یہ ہے کہ یہ کسی پولیٹیکل فگر کی شادی کے گواہ بنتے ہیں, تھینک یو, یا ان کے کیوں بیٹھے ہیں, یہ کیا کام ہے ان کا PCB میں بھائی. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, بہت نہیں یار یہ مذاق کالر تھے بھائی. یہ مجھے لگتا ہے کہ کاشف کا جو غصہ ہے وہ ماشاءاللہ ٹرانسفر ہو رہا ہے پورے امریکہ کے اندر, نارتھ امریکہ میں, پورے نارتھ امریکہ کے اندر انکلوڈنگ کینیڈا, آستہ سے ٹرانسفر ہو رہا ہے. آپ نے یہ اتنی دفعہ غصہ پہلے نہیں کال ہے, کیا, کبھی آپ دیکھو نے غصہ اور ڈسپوائنٹمنٹ بہت فرق ہے. ڈس اپوائنٹمنٹ اور غصہ سر اور آپ نے, frustration. انہوں نے یہ جو بولا نا کہ سب پلیئر انڈیا میں تھے اب نہیں ہے, ہم ایک سے جان نہیں چھڑا سک رہے. نہیں اس کی وجہ ہے, دیکھو اب دیکھو عمر شریف صاحب نے کتنی اہم باتیں کری ہیں, اور ہر ایک بات He's right on the money. میں سب باتوں کا جواب دیتا ہوں ان کی. سب سے پہلی بات یہ کہ بی سی سی آئی کو چلانے والا نہ تو نجم سیٹھی ہے, نہ اعجاز بٹ ہے, اور نہ شہریار خان ہے. جس دن انشاءاللہ ان کو ان تینوں میں سے ایک مل جائے گا نا, اس دن وہی ہوگا, وہی 5 لڑکے 20 سال تک کھیلتے رہیں گے. یہ میری بد دعا ہے ان کو. آگے چلیے, یہ آگے چلیے. ہمارے ہاں اس ٹیم میں دیکھو, پھر یہ بات سمجھ لو امتیاز اور خرم, میں یہ بات بار بار کرتا رہتا ہوں, کرکٹ ٹیم وہ واحد ٹیم ہے جو 95% میرٹ پہ کھیلتی ہے. انہوں نے جاوید میاداد کا 92 کا ذکر کیا, بالکل صحیح کہہ رہے. جاوید میاداد کی پرفارمنس 91 کے بعد سے ڈراپ ہونا شروع ہوئی تھی, اور اس کی پرفارمنس کی وجہ سے اس کو ڈراپ کیا تھا. انجری کا مسئلہ تھا, بیک کا مسئلہ تھا. اور جاوید سے بات کرو تو جاوید بھائی آج بھی یہی کہتے ہیں, یار میں نہیں جا رہا تھا, مجھے نہیں جانا تھا, وہ میں گیا تو بس اللہ کی مرضی, اللہ نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا. تو زیادتی نہیں کی تھی. ہاں یہ ضرور تھا کہ اوور بورڈ جا کے ان کو نہیں لیا تھا ایک, لیکن چلو لے لیا. اب دوسری بات سنو, ان کی باتوں کا جواب میں سب کا دے رہا ہوں. جو ان کے لڑکے انہوں نے ڈراپ کیے ہندوستان نے, وہ پرفارمنس کی بیس پہ کیے ہیں. پرفارمنس کہاں ہوتی ہے؟ پرفارمنس گراؤنڈ میں ہوتی ہے. پرفارمنس کہاں ہوتی ہے؟ پرفارمنس سلیکشن کمیٹی کے سامنے ہوتی ہے. پرفارمنس کہاں ہوتی ہے؟ پرفارمنس ہوتی ہے عوام کے سامنے. پرفارمنس کہاں ہوتی ہے؟ میڈیا کے سامنے. اب ان 4 فیکٹرز کو اٹھا کے ہاتھ میں لاؤ, اور ایک فیکٹر کو تلاش کرو اپنے ملک میں. گراؤنڈ نمبر 1 0, میڈیا 0, سلیکشن کمیٹی گھروں پہ سو رہی ہے 3, چوتھی کرکٹ غائب ملک سے. اب میرے شہزادے, میں کہاں سے وراٹ کوہلی پیدا کروں 4 سال میں کہاں سے ہربھجن سنگھ کو ڈراپ کر کے کسی اور کو پیدا کروں, ریپلیسمنٹ لے کر آؤں, میں کہاں سے محمد شامی کو پروڈیوس کروں, میں کہاں سے جناب آپ کے وہ جو ہے ان کا لڑکا کیا, لیکن میں ایک بات بتاؤں, مین ٹو مین اگر دیکھا جائے نا, ایز اے پیور ٹیلنٹ, پاکستان اور انڈیا کے جو ٹیلنٹ لیول جو ہے نا, وہ 19-20 ہی ہے. آپ وراٹ کوہلی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ ہی از اے ونس اے جنریشن بیٹر, ٹھیک ہے, اور دھونی. باقی ان کی بولنگ اور ان کے باقی جو بیٹسمین ہیں نا, they are about just as good. کیسے امتیاز؟ نہیں صحیح کہہ رہا ہے. شیکھر دھون, are you kidding me? شیکھر دھون ہمارے اوپنر جیسا ہے یار جتنے چانس اس کو دیے ہیں کسی کو بھی دے دو یار. میں ایک اوپنر ہے یار we don't have that you know of, وہ بھائی that you یہ know آپ کی of, غلطی ہے. oh sir we اس don't کی have, بات سنو, اس کی بات سنو. that you know of. چکر یار یہی جو آپ کرکٹ میچ ہم لوگ دیکھتے ہیں, ہم لوگ کھیلتے بھی ہیں ہر ویکینڈ, it's a team sport and it's led by an inspirational leader. ٹھیک ہے, ایک بندہ ڈیوڈ میکلم ہے, یہ نیوزی لینڈ کی کوئی ٹیم تھی, اس نے ایوریج بولرز کو ورلڈ چیمپئن بنا دیا. ایک بندہ دل سے ہوتا ہے, وہ کیا مصباح ہوتا, ہاں بھی اوپنر بیکار ہے, میں جا رہا ہوں, میں کروں گا اوپن. اگر وہ فیل بھی ہوتا ہے نا, اگر وہ فیل بھی عمران ہوتا ہے. خان نے کیا 92 میں. تھینک یو, السلام علیکم کالر, پلیز اپنا نام شیئر کریں ہمارے ساتھ. گو ہیڈ, آپ ہیوسٹن سے کال کریں, رائٹ کالر, گو ہیڈ پلیز. ہیلو جی گو ہیڈ. میں پروین بات کر رہا ہوں, مجھے کامنٹ بولنا تھا. جی پلیز. کامنٹ دینا تھا. میں یہ بولنا تھا, آپ نے پہلے بولا تھا کہ پاکستان کوارٹر فائنل تک نہیں جائے گا. مجھے پاکستانی کرکٹ میں کون جائے گا؟ زمبابوے جائے گا.
जी आयरलैंड آئرلینڈ کا چانس تھوڑا بہتر لگ رہا ہے. مطلب پاکستان کوارٹر فائنل میں جا سکتا ہے مگر اس کو ساؤتھ افریقہ کو ہرانا نہیں پڑے نہیں گا. نہیں ویٹ میں آپ کی بات تھینک یو سو مچ فار دا کال. لیٹس کاشف بھائی ول ایکسپلین دس. بھائی میں چاہتا سر جی ہوں پاکستان کوارٹر فائنل میں جائے گا. نہیں جانا نہیں چاہیے. ٹیک پاکستان کو کوارٹر فائنل میں نہیں جانا وی ڈونٹ چاہیے. ڈیزرو اٹ. یہ وہی ہونا چاہیے جو انضمام کے ساتھ 2007 کے ورلڈ کپ میں ہوا تھا. وہ آدمی جس سے میں 2003 سے لے کے 4 تک ایک سال میں اس کے ساتھ 10 منٹ بیٹھنے کے لیے بے چین تھا. میں اس کے ساتھ مل کے کھانا کھانے کے لیے بے چین تھا. 10 لوگوں سے کہلوایا میں نے کہ مجھے انضمام سے ملوا دو. 2007 کے ورلڈ کپ کے بعد وہ آدمی ملتان پہنچتا ہے لاہور سے جہاز سے, اور پیچھے سے جیپ لے کے اس کو جاتی ہے اس کے گھر میں. وہ سامنے سے نکل نہیں پاتا. جب میں آ جاتی ہے نا میرے بھائی تو اللہ کا نظام بہت سخت ہے اس میں. تو یہ وہ حشر ہونا چاہیے ان کے ساتھ. ہوگا کیا, وقار یونس سڈنی چلے جائیں گے اور پھر وہ غائب ہو جائیں گے اسکرین سے. پھر کامنٹری کرنا شروع کر دیں گے ٹینس. پھر دوبارہ جھاڑی ہونا شروع ہو جائے گی. مشتاق صاحب اٹھ کے چلے جائیں گے سیدھا سرے میں جا کر کے کلب کرکٹ کی وہ نمائندگی اور ان کی کوچنگ شروع کر دیں گے. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. آپ کا فاولر واپس زمبابوے چلا جائے گا. چوتھے مصباح صاحب فیصل آباد میں کسی جگہ اور جو فیلڈنگ کے کوچ ہے وہ تو ویسے ہی آسٹریلیا میں اس بیچارے کی غیرت مند آدمی لگتا ہے. شاہد آفریدی آ کے T20 کی کپتانی سنبھالے گا کیونکہ کپتان بننا ہے اس کو. وہ ہوگا احمد شہزاد شاہد آفریدی کے کپڑے استری کرتا رہے گا سارا دن. اس کا یہی کام ہے سارا وقت. تو کہنے کا احمد شہزاد کی اور وقار کی لڑائی ہوئی ہے. سر آپ کو خبر ملی ہے؟ مجھے سب پتا ہے کہ احمد شہزاد کی ٹھیک ٹھاک تو میں ہوئی ہے. ہاں احمد شہزاد جو ہے وہ پریکٹس کے اندر بھی الٹے پلٹے شاٹ مار رہا تھا. تو وقار, خیر وقار کی کیا میں رسپیکٹ کروں ٹو بی آنیسٹ ود یو. جو فاسٹ بالر, دنیا کا عظیم فاسٹ بالر, اپنے 3 فاسٹ بالروں کو یارکر کرنا نہیں سکھا سکتا. بھائی کیسے یارکر کرے؟ تم کیوں بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو یار؟ بات سنو میری. تم یارکر کرنا سکھائے, یہ شارٹ پچ کرنا سکھائے. اور میرا بھائی عرفان زخمی ہے. میں نے 2 ہفتے پہلے اسی پروگرام میں بیٹھ کے بتایا تھا کہ از انفٹ. آپ اسے بالنگ کرائے چلے جائیں. کون؟ عرفان. اس کے باقی 2. اچھا وہاب ریاض کی انگلی میں چوٹ ہے. 2 باتیں ہو گئی. آپ نے سہیل خان نے یارکر کی پہلے گیم کے اندر. آپ نے سہیل خان کو سائڈ پہ لے جا کر کے اس کی لائن ہی بدل دی. سر پہلے اس کا مائنڈ سیٹ ہی پہلے اس ٹیم کو ایسا کرتے ہیں, عبادی شہید بھجواتے ہیں 6-8 مہینے اپنی کو علاج کرواتے ہیں, پھر کرکٹ کھلوائیں گے ان سے. عبادی شہید کراچی میں ایک ہاسپٹل. اینی ویز ویورز ول بی رائٹ بیک. اور ڈاکٹر حضرات دونوں جانتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں. بینٹ آف ہو گیا ایسا ہیوسٹن کا. پلیز اسٹے ود اس. وی نیڈ ٹو ٹیک اے کوئک کمرشل بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک آفٹر دیز میسیجز. تھینک یو.